السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یور چینل الکنز۔ محترم ویورز، آج ہم اسلامی معاشرتی نظام حیات کے دو سب سے اہم اور سب سے معاشرتی اداروں کے بانی ادارے یعنی والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض پر سیر حاصل گفتگو کریں گے تاکہ ہم سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان حقوق و فرائض کی ادائیگی بہتر انداز میں انجام دے کر ایک خوبصورت معاشرے کے قیام میں اپنا اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا احسان ہے بیٹا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے آج ہمارا موضوع تو سن ہی لیا ہے، تو آج میں کچھ سوال اسی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ والدین اور اولاد ایک معاشرتی ادارہ کیسے بنتا ہے؟ بیٹا میں نے آپ کو اس سے پہلے جو ہمارا پروگرام تھا جس میں ہم نے میاں بیوی بطور معاشرتی ادارہ کے طور پر لیا تھا، جی تو بیٹا آج کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے ادارہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں لوگ جو رہنے والے ہوں ان کا پرپز ایک ہو، مقصد ایک ہو، جی اور اس میں سے سارے کے سارے جتنے رہنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ ہو، یعنی کہ ہر ایک آدمی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوں اور ہر آدمی نے کچھ گین بھی کرنا ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں جو اس نے حاصل کرنا ہے اور جو اس نے فریضہ سر انجام دینا ہے اس کا اگر صحیح طریقے سے پتہ ہو، ڈکلیئرڈ ہو، تو مرکز ان کا مقصد بھی پتہ ہو اور وہ پھر سارے مل جل کر کام کریں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ادارہ کہلاتا ہے۔ صحیح۔ اب ہم ماں باپ کو بطور ادارہ اور اولاد کو کیسے لے سکتے ہیں کہ والدین جو ہیں ان کے اپنے حقوق اور فرائض اسلام نے متعین کیے ہیں، ان کو ذمہ داریاں بتائی ہیں کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، اور ان کو یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں یہ کچھ اپنے اس کام کے عوض میں ملے گا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد جو ہے اس کو بھی کہا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں تمہیں والدین کی طرف سے ملے گی اور یہ کام تم لوگوں نے اپنے والدین کے لیے کرنے ہیں۔ اور اس طرح سے ایک نظام کار جو ہے وہ مارز وجود میں آتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو والدین اور اولاد اگرچہ چند افراد، جیسے میاں بیوی میں تو صرف 2 افراد تھے، یا اگر ایک سے زیادہ بیوی ہو تو 2 یا 3 افراد ہو سکتے ہیں، لیکن والدین اور اولاد میں جو ہے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے بچوں کی وجہ سے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میاں بیوی سے ایک بڑا ادارہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ میاں بیوی سے ہی اس ادارے کا وجود جو ہے قائم ہوتا ہے، اور پھر آگے یہ ادارہ جو ہے بطور مدر انسٹیٹیوٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو اگلا سوال ہے، والدین اور اولاد بطور معاشرتی ادارہ کس اہمیت کے حامل ہیں؟ یہ دیکھیں، میں نے بھی کہا کہ جو دنیا کا سب سے پہلا معاشرہ قائم ہوا تھا وہ سادہ ترین معاشرہ تھا، وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے دونوں ایک پیر بنا۔ ان کی اکٹھے رہنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آگے ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ جی۔ اب اولاد جب پیدا ہوتی ہے اس سے پھر آگے نئے جو ہے میاں بیوی کا جو جوڑے ہیں وہ بنتے ہیں، اور پھر ان سے آگے بنتے ہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ چنانچہ میاں بیوی سے آگے جو انسان پروموٹ ہو کے والدین بنتا ہے اپنی اولاد کے پیدا ہونے کے بعد، تو یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اگر بچوں کی نشو و نما صحیح طریقے سے والدین کریں گے، ان کی پرورش صحیح طریقے سے کریں گے، ان کی تعلیم اور تربیت صحیح طریقے سے کریں گے، اور اس طرح سے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کر اپنے والدین کا صحیح طریقے سے خیال رکھیں گے، ان کی ہر تکلیف اور تنگی کو دور کریں گے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے بڑھاپے میں، تو بیٹا ایک ہیلدی انوائرمنٹ اور ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک خوبصورت اور اعلیٰ ترین معاشرے کی قیام کی جو اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیج ہے، وہ والدین اور اولاد کی جو انسٹیٹیوٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ جن اداروں نے جن معاشروں نے ترقی کی ہے وہاں پہ ماں باپ اور اولاد جو ہے وہ اگر اچھے طریقے سے ان کے آپس میں وہ یعنی کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کے کھانے پینے کے بہتر اہتمام کرتے ہیں، تو ایک اچھی جو نسل ہے وہ آگے پیدا ہوتی ہے، اور پھر ایک اچھی نسل جو ہے جب اپنے بزرگوں کا خیال رکھتی ہے اور ان کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ چلتی ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے
معاشرہ جو ہے وہ مارز وجود میں آتا ہے، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں اور جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اولاد کے لیے والدین کے اہم ترین فرائض کیا کیا ہیں؟ بیٹا اولاد جو ہے اس کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ والدین جب بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی والدین کے حقوق جو ہیں وہ فرائض جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ ماں جو ہے اپنے بچے کی پیدائش میں کتنی سختیاں اور کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ جی۔ اس کے بعد بچے کی پیدائش کا ایک صرف جو مرحلہ ہے، ماں اپنے بچوں کے لیے اتنی بڑی قربانی سے گزرتی ہے کہ وہ موت کا منہ دیکھ کر نکلتی ہے۔ یہ ماں اپنی محبت میں یہ فرض کو ادا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فطرت کے نظام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بچے کو جو ہے نشو و نما کرنا، ان کی جو ہے دوسرا جو اس کا اہم جو بنتا ہے کہ بچے کی صحیح طریقے سے نشو و نما کی جائے، اس میں اس کی جو ضرورتیں ہیں کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، جسے نفقہ کہتے ہیں، یہ پوری کی جائے۔ بظاہر تو یہ ذمہ داری والد کے اوپر آتی ہے یا جو وارث ہیں ان کے اوپر آتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ وارث یا والد جو ہے دنیا میں نہ رہ جائے اور والدہ رہ جائے تو یہ ذمہ داری والدہ کو بھی نفقہ کی پوری کرنی ہوتی ہے تاکہ اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے پالے۔ اس کے بعد جب بیٹا اس کی پرورش ہو جاتی ہے تو اب اس کی تعلیم اور تربیت کا مرحلہ آتا ہے۔ تعلیم اور تربیت یہ دو اہم بیٹا ایشوز ہیں جن کے اوپر اگر ہم کہہ سکیں کہ انسانی معاشرت کی بنیاد ہے۔ اگر بچے کو آپ بہت اچھا کھلا لیں، پلا لیں، پہنا لیں تو ایک اچھا انسان نہیں بنے گا۔ ایک اچھا انسان تب بنے گا جب آپ اس کو بتائیں گے کہ چھوٹے کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بڑے کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے، تو اس کو جتنے بھی آداب ہیں آپ تعلیم اور تربیت کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ چنانچہ یہ مین جو کام تھے جو والدہ نے کہا۔ اور اس کے بعد اگلی جو صورتحال ہے جب بچے جوان ہو جائیں تو اس بچوں کی شادیاں کرنی ہے، آگے نئے ان کے ساتھی چن کے نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا رشتہ اور ناطہ قائم کرنا۔ تو یہ جو 3 یا 4 بیٹا ذمہ داریاں ہیں جو والدین نے ادا کرنی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اولاد کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹا اولاد کے حقوق جو جیسے میں نے بھی کہا کہ اولاد کے لیے نفقہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے اوپر لازم کیا ہے، اور تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ یہی کہا کہ آپ ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں۔ صحیح۔ اولاد کے حقوق کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ہیں؟ کیا بیٹا سوال آپ نے؟ اولاد کے حقوق کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں جو قرآن مجید کی توضیحات ہیں اسی کو نبی کریم علیہ السلام نے آگے بڑھایا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کھانا پلانا، ان کی پرورش کرنا، ان کے ساتھ اچھا جو ہے وہ معاشرتی نظام قائم کرنا۔ جی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے انہوں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے آپ کے ساتھ رہتے تھے، جی، تو آپ ایک دفعہ ان کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے چیزیں اٹھا، بچہ جو ہے وہ جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے یہ خود روایت کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ بیٹا آگے پیچھے ہاتھ نہیں چلاتے، جو سامنے ہے اس کو کھاتے ہیں، اور بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور بسم اللہ کر کے، اور اس طرح ان کو باقی آداب سکھا رہے ہیں۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ والدین کا کام ہوتا ہے کہ بچہ بہت بھی چھوٹا ہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں۔ اس طرح سے حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میرے خاوند تو فوت ہو گئے ہیں، میرے بچے ہیں تو ان کے بارے میں خرچ اپنے کر سکتی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ثواب ہے۔ تو یعنی کہ والدین کی پہلے تو ذمہ داری والد کی ہے کہ وہ معاشی طور پر اپنے بچوں کا اہتمام کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے والد جو ہے وہ اپنا اہتمام نہیں کر سکتا تو والدہ کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے پرورش کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس طرح ایک اور چیز نظر آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو۔ اب دیکھیں یہ تعلیم اور تربیت کے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے نواسوں کا اس طرح بچوں کو پیار دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نظر آتا ہے کہ حسنین کریمین کے ساتھ آپ علیہ السلام کیسے ان کو پیار دیتے تھے، ان کے ساتھ چلتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بچوں کی پرورش کریں تو صرف وہ کھانا پینا کافی نہیں ہے، ان کے لیے بچوں کے لیے پیار اور محبت
اور ان کا کھیلنا کودنا اور ان کے لیے دیگر جو لوازمات اس کی زندگی کو بڑھوتری کر سکتے ہیں، ان کے دماغ اور ان کی عقل جو ہے بڑھا سکتے ہیں اور ان کے اعتماد کو بڑھا سکتے ہیں، وہ ساری ضرورتیں جو ہیں والدین جو ہیں وہ پوری کریں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے والدین پر اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے. جی اچھا، تو اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی معاشرتی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے بیٹا، میں نے ابھی پہلے آپ سے بتایا کہ اگر آپ نے ایک اچھا ہیلدی معاشرہ قائم کرنا ہے تو اولاد ہی جو ہے اس نے کل آگے جا کے پورے نظام کو چلانا ہے. آگے وہ ایک قسم کی ریپلیسمنٹ ہے. والدین نے تو چلے جانا ہے، وہ تو بڑے ہو گئے اور وہ اپنا زندگی کا حصہ اس دنیا سے گزار گئے. اگلی نسل جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے. جی. اگلی نسل نے اگر آپ اس کی صحیح طریقے سے، پہلی بات ہے کہ اگر آپ نے ان کی ہیلدی پرورش کی، ان کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ساری چیزیں ان کو کوشش کی کہ صحیح طریقے سے مہیا کریں. دوسرے ان کی تعلیم اور تربیت کریں گے، ان کو آداب سکھائیں گے، چھوٹے اور بڑے کے، ظاہر اور باطن کے، غریب اور امیر کے، لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کے. تو وہ جب جتنی خوبصورت طریقے سے آپ ان کی پرورش کریں گے اور جتنے اچھے طریقے سے ان کی تعلیم اور تربیت کریں گے تو وہ ایک بہترین معاشرے کا جو ہے وجود جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے. چنانچہ آج جتنے بھی ہمارے معاشرے میں پرابلمز ہیں وہ اولاد کو ہم بظاہر جو تعلیم دے رہے ہیں وہ ہم تعلیم نہیں دے رہے، وہ ہم نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھا رہے ہیں، پروفیشن سکھا رہے ہیں. تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہوتی ہیں جس میں ادب ہوتا ہے، جس میں پیار ہوتا ہے، جس میں لحاظ ہوتا ہے، جس میں خیانت سے بچنا ہوتا ہے، جس میں لالچ سے بچنا ہوتا ہے، جس میں ظلم سے بچنا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو تعلیم اور تربیت جو ہے وہ والدین پھر اپنے ذاتی کردار سے دکھاتے ہیں. وہ سچ بولتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بچوں سے کہ اچھا بیٹا جا کے میں گھر میں نہیں ہوں. تو یہ تربیت کے نقصانات ہیں. آج اگر ہم بچوں کو بتا رہے ہیں کہ بھی جھوٹ بول کے بندے کی جان چھوٹ سکتی ہے تو کل بچہ بھی جھوٹ بولے گا. جی اچھا، تو والدین کو اولاد سے دینوی اور دنیاوی کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، بالخصوص فوت ہونے والی اولاد سے؟ والدین کو بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس خاتون کے یا جن کے والدین کے 3 بچے اس دنیا سے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان 3 بچوں کے صدقے سے ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائیں، جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور ایک صحابیہ نے مجھے حاصل جس کے 2 بچے دنیا سے چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو یہ دیکھیں کہ والدین کے لیے اولاد جو دنیا سے چلی جاتی ہے اور اس کا انہوں نے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے اس کی پیدائش کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نابالغ اولاد جو دنیا سے جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں بھی، اس کے صبر کے عوض میں بھی والدین کے اوپر بہت بڑا احسان کرتا ہے. صحیح. اولاد کے حصول کے لیے والدین کو کن کن قربانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اب دیکھیں بیٹا، اولاد جو ہے بعض اوقات انسان کو تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے فوراً عطا کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کو اس کے لیے ڈاکٹرز کے پاس، طبیبوں کے پاس اور دیگر معاملات سے گزرنا پڑتا ہے. یہ تو ظاہری طور پر ایک آپ تکلیف کہہ سکتے ہیں جی. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش، ماں کا پیٹ میں بچہ جو ہے وہ اس کا حمل ٹھہرتا ہے، اس کے بعد ہم سارے لوگ جانتے ہیں اپنی ماؤں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کتنے کرب اور کتنے تکلیف سے گزرتی ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا ذکر کیا ہے خاص طور پر کہ تم اپنی ماں کا خیال کرو، اس لیے کہ اس نے تکلیف در تکلیف جو ہے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا. اپنے 9 مہینے کے بعد پھر اس نے دودھ پلایا اور دودھ کا چھڑانا جو ہے 2 سال کا. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ماں باپ جو ہیں اس بیچارے اس تکلیف میں ماں بھی گزرتی ہے، باپ بھی گزرتا ہے، وہ روز مرتے اور روز جیتے ہیں. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اگر آپ لگائیں بیٹا وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، ماں اس کو جس طریقے سے سنبھالتی ہے، اس کا پوٹی پیشاب جو ہے اس کو صاف کرتی ہے، آپ جو ہے وہ گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے لیے ہر طرح کی تکلیف والدین جو ہیں یہ بہت بڑی تکلیف ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ والدین کے احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا یا رسول اللہ ابن عمر سے کہا حضرت آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں اپنی والدہ کو ابھی اپنے کندھوں پہ چڑھا کے میں نے یہ سارا طواف اور عمرہ اور حج کے معاملات طے کروائے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ابھی کیا جس رات اس نے تمہیں
ٹھنڈی جگہ سے اٹھا کے پیشاب والی جگہ پہ وہ خود سو گئی. تو بیٹا یہ ماں باپ کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں اور یہ ہمیں یاد نہیں رہتی. دراصل یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات، حالانکہ یہ شیطان جو ہے وہ ہمیں بات سمجھ آنے دیتا بھی نہیں. جب ہماری اپنی اولاد پیدا ہوتی کیا ہم اس وقت نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ بھئی یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے. تو بہرحال یہ پہلا مرحلہ تو بچے کی پیدائش کا ہے، یعنی کہ بچے کا ماں کے پیٹ میں آنا، پھر بچے کی پیدائش کا، اور پھر بچے کی جو پرورش کا ہے چھوٹی عمر کا. اس کے بعد بیٹا یہ تعلیم اور تربیت کا اتنا مطلب ہے کہ بچہ جو ضد کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، وہ گھر میں مسائل پیدا کرتا ہے، لیکن والدین بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے اس کا کرتے ہیں. پھر تعلیم اور تربیت کے لیے انہیں قرضہ لینا پڑ جائے، انہیں اپنے آپ کو جتنی مرضی تکلیف میں ڈالنا پڑے، وہ بچے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. حالانکہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 10 بچوں کو 2 والدین تو پال لیتے ہیں، لیکن 10 بچے اپنے 2 والدین کو نہیں پال سکتے بعد میں. جی، والدین کے حقوق یعنی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے کن کن ذمہ داریوں کی ادائیگی کا حکم دیا ہے؟ والدین کے حقوق یعنی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے کن کن ذمہ داریوں کی ادائیگی کا حکم جی دیا بیٹا، ہے؟ یہ اب آگے بات جیسے بھی ہم نے کہا کہ والدین نے تو اپنے بچوں کو پیدا کیا، ان کی پرورش کی، ان کی نگہداشت کے بعد ان کی تعلیم اور تربیت کی، اور جب بڑے ہوئے تو ان کی شادیاں کر دی. جی. تو اب جب اس موقع پہ والدین آتے ہیں تو وہ اپنی جو ان کی قوتیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں. جی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اب ان کے اوپر جو مالی بوجھ تھا بچوں کا، وہ اب الٹا وہ اولاد کے اوپر ڈال دیا کہ اولاد جو ہے اپنے والدین کو سنبھالے، ان کے نان اور نفقہ کا، کھانے اور پینے کا، اٹھنے اور بیٹھنے کا، ساری کی ساری ذمہ داری ہے وہ اولاد پوری کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات ہے، والدین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے بدتمیزی کر جاتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کو پالو، ایک یا دونوں کو، تو ان کے ساتھ اف بھی نہ کہو اور ان کے ساتھ اچھا جو ہے وہ برتاؤ کرو. اس نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ بالوالدین احسانا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن اور مروت کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے ساتھ جیسے میں نے بھی کہا کہ ان کے ساتھ اف بھی نہ کرو. جی. اور اف تو اب دیکھیں ہم اپنے والدین کو خدا نخواستہ یہ لوگوں کو دیکھا اپنے بچوں کو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد لحاظی کرتے ہیں. اور دیکھیں کہ والدین کے 10 بچے ہیں، وہ بیچارے قرض لے لیں، جو مرضی کر لیں، ہر طریقے سے وہ خوشی کے ساتھ بیٹا اپنے بچوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. تو بچوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ جو والدین ہیں وہ ان کی نافرمانی سے بچیں، چونکہ والدین کا جو قرض ہے جی وہ آدمی کبھی بھی نہیں ادا کر سکتا. اس لیے کہ والدین نے جتنا بھی کام کیا محبت سے کیا ہوتا ہے، جب ہم اپنے اولاد جو ہوتی ہے وہ ہر وقت ان کو اپنا بوجھ سمجھ رہی ہوتی ہے، ان کی ذمہ داریوں کو ایکسٹرا سمجھ رہی ہوتی ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کام کرتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ محبت اور نصیحت وہ والا تعلق نہیں ہوتا جو والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح. اچھا، والدین کی دعا سے اولاد کو کیا حاصل ہو سکتا ہے اور عدم تعمیل پر کن نقصانات کا احتمال ہے؟ دیکھیں، امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر کتب حدیث جو ہے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ تو وہ غار کے 3 آدمیوں کا، تو ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو اپنی والدہ اور والد کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا اس کا. جی. اس نے اللہ سے کہا یا اللہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ یہ اچھا سلوک رکھا، اور اگر تجھے میرا یہ کام قبول ہے تو اے اللہ تمہارے اوپر سے اس مصیبت کو، پتھر جو ہمارے غار کے اندر آ چکا ہے، اس کو دور کر دے. جی. آپ دیکھتے ہیں حدیث شریف جو ہے، میں جیسے ابھی قصص الحدیث میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی سچے واقعات ہیں. ان میں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف کو ہمیں سمجھانے کے لیے باتیں ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء ہوئے حدیث میں جو واقعات ہیں وہ سارے کے سچے ہیں، اور ان میں کسی طرح کا آپ یہ سمجھانے والا عنصر نہیں رکھیں گے. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی نیک اولاد ہے، وہ اچھا سلوک کرتی ہے، تو اس کے لیے یہ بھی فائدہ ہے کہ آخرت کی کامیابی تو ان کو انشاءاللہ ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اپنے کام کو وہ مصیبتوں میں بطور وسیلہ کے پیش کر سکتے ہیں. اس طرح میں نے قاضی جرح جو ہے ان کا، حضرت جرح علیہ رحمہ جو ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک شخص تھے، وہ اپنی والدہ، حالانکہ بہت نیک انسان تھے، لیکن وہ اپنی والدہ کو صرف جواب انہوں نے نہیں دے سکے کسی وقت پہ، تو ان کی والدہ جب ناراض ہوئی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. جی. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری دعا جیسے امت کے لیے ہے، ویسے ماں باپ کی اولاد جو ہے، دعا ہے باپ کی اولاد جو ہے
وہ اپنی اولاد کے لیے مقبول ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ ماں تو پھر درجے میں 3 گنا زیادہ ہے، تو ماں کی دعا تو اور زیادہ قبول ہوگی۔ تو اس لیے بچوں بیٹا ہمیں اپنے والدین کو، جو بچے جن کے پاس والدین حیات ہے، جن ساتھیوں کے، جن دوستوں کے، وہ ان کی قدر کریں اور ان کی خدمت کر کے، یہ جو ہم باہر پیر خانوں پہ اور دیگر جگہوں پہ جاتے ہیں، بے شک اگر کوئی نیک انسان ہے ان سے ملیں اور ان سے دعا حاصل کریں، لیکن سب سے بڑا پیر خانہ جو ہے، میں آپ کو کہوں اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ماں اور باپ ہیں۔ ان کی جتنی خدمت کر لیں گے، ان سے جتنی دعا لے لیں گے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی، آپ کی قبر بھی ٹھیک ہوگی اور آپ کی آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ ٹھیک، والد اور والدہ کے حقوق میں کس کس کو فضیلت ہے اور کیوں کر؟ ہاں، ویسے ایک امام مسلم نے بھی اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر ماں باپ سے کس کا حق ہے زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ پھر؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے مزید پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ پھر تیرے قریبی رشتہ داروں کا جو ایک دوسرے سے زیادہ تم سے قریب ہے۔ اب اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ماں کو خدمت کے اعتبار سے اولاد کی طرف سے 3 گنا درجہ جو ہے اس کا زیادہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور ماں کا جو بیٹا تکلیف ہے، جو عورت اس مرحلے سے گزرتی ہے، جب وہ خود ماں بنتی ہے، اس کو خود احساس ہوتا ہوگا کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اور جب انسان خود باپ بنتا ہے تو اس وقت جب وہ خامد کے طور پر اپنی بیوی کو دیکھتا ہوگا تو اس کو احساس ہوتا ہوگا میری ماں نے اس طرح میرے لیے تکلیفیں اٹھائی ہے۔ تو دوستو، جب آپ خود ماں باپ بن گئے ہو تو اپنے آپ کو اپنی ماں باپ کی جگہ پہ رکھ کے آپ دیکھو کہ انہوں نے جیسے آپ آج تکلیفیں اٹھا رہے ہو اور اپنے بچوں کے محبت سے آپ خواہشیں اور ان کے معاملات پورے کرو، تو کل آپ کے بچے جو ہے نا، اب جو والدین نے بھی ایسا کیا ہے، آج آپ ان کی جگہ پہ بیٹھ کر ان کے لیے وہی سوچیں جو اچھے اولاد کو اپنے والدین کے لیے سوچنا چاہیے۔ صحیح۔ والدین کی وفات کے بعد حسن سلوک کا کیا طریقہ کار ہے؟ والدین کی ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو یا رسول اللہ میری والدین فوت ہو گئے تو ان کے لیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے استغفار کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے، جیسے کنواں کھدوا دینا، کوئی نیکی کا عمل شروع کر دینا، کوئی اسکول بنوا دینا، کسی اسپتال میں جگہ بنا دینا، جب تک وہ چیز کام چلتی رہے گی تو والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ والدین جو ہے اس کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ والدین کے بہن بھائی اور دوستوں سے کیا کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ ہاں، یہ بھی مطلب جیسے والدین کا حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہوگی تو میں کیا کروں؟ فرمایا اس کی بہن زندہ ہے، کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جا کے اس کی خدمت کرو۔ صحیح۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح میں نے ایک اور چیز مجھے ذہن میں نکل گئی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میں ہجرت اور جہاد پہ آپ کے ساتھ بیعت کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جہاد کروں۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہنا یا رسول اللہ ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جا ان کی خدمت کر، تیرے لیے یہی جہاد ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا، یعنی ماں باپ کی خدمت ایسے ہے جیسے جنگ کرنا ہے دشمن کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور والدین کے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اس طرح ہمیں حضرت ابن عمر سے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک آدمی ان کو ملا راستے میں دیہاتی، اور آپ نے ایک گدھا آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اونٹ پہ سواری کرتے تھے، گدھے کے اوپر آپ ریسٹ کرتے تھے، لیکن ایسے ہوا کہ آپ نے وہ گدھا اس شخص کو دے دیا اور وہ اپنا امامہ بھی اتار کر دے دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کو معمولی سا آپ امامہ بھی دیتے تھے، وہ بھی اس کے لیے بہت تھا، آپ نے اپنا گدھا بھی اس کو دے دیا ہے جس کے اوپر آپ ریسٹ کرتے تھے، ٹانگیں سیدھی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب جو ہیں ان کے دوست کا بیٹا ہے۔ اندازہ کر لیں کہ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ والد کے دوست کا دوست ہو تو چلو اس کی آپ خدمت کریں، آپ نے کہا کہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے تو اس لیے میں نے اس کا اکرام کیا ہے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب تمہارے والدین ہیں ان کے دوست احباب کا بھی خیال رکھا کرو، تو اس لیے میں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ صحیح۔ والدین کے بارے قرآن و حدیث میں اتنی تاکید کیوں وارد ہوئی ہے؟ یہی بیٹا میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ والدین کا جو مقام ہے وہ چونکہ ایک نئی نسل اس آگے لے کر آتے ہیں، وہ بنی نوع انسان کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کے جس عمل سے وہ گزرتے ہیں، خاص طور پہ والدہ جو ہے وہ بہت بڑے تکلیف سے گزرتی ہے۔ پھر اس کے بعد بچے کی پیدائش کا مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے،
پھر اس کے بعد بچے کا جو ہے اس کو دودھ پلانا ہے، یہ بہت بڑی تکلیف کا مرحلہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جب بطور ماں کے اور بطور باپ کے، پھر جو باپ ہے وہ ہر طرح کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا ہے، ہر طرح کی خواہشات بچوں کی تکمیل کے لیے پورا کوشش کر رہا ہوتا ہے. جی تو والدین کا ایک بہت بڑا کام ہے. اور اس سے بڑی بات بتاتا ہوں، وہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی پرورش کے بعد ان کی تمام ذمہ داری کا پوری کر دی، شادی کر دی، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے آپ نے فرمایا 2 انگلیاں اپنے ساتھ اکٹھی کر کے، اس طرح میرے ساتھ ہوگا. جی تو جیسے ابھی میں نے کہا کہ 3 بچے فوت ہو جائیں تو ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے اوپر صبر کی بنیاد پہ اس کے لیے اجر رکھا ہوا ہے. تو یہ تاکید اس لیے فرمائی گئی ہے کہ والدین کا جو کام ہے وہ بہت کٹھن ہے، وہ معاشرے کی بنیاد بنتا ہے. وہ اگر اچھی طریقے سے بچے کی پرورش کریں گے، اچھے طریقے سے تعلیم اور تربیت کریں گے، تو جو تکلیف انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ اللہ نے کہا کہ اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جن لوگوں نے اس چیز کی بنیاد اچھی عمارت رکھی ہے ان معیاروں کا خیال کیا جائے. اولاد کے مال پر والدین کا کس قدر حق ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بہت ساری بات ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں بڑا تنگ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ ہم سے پیسے مانگتے رہتے ہیں. ایک صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرا والد جو ہے وہ میرے پیسے نکال لیتے ہیں، وہ خرچ کر دیتے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ تو اور تیرا مال جو ہے تیرے باپ کا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف تیرا مال جو ہے وہ تیرا باپ کا نہیں بنتا، وہ بلکہ تو بھی اپنے ماں باپ کی جو ہے کمائی ہے. جی ٹھیک. تو اس لیے ماں باپ کو بغیر پوچھے، بیوی تو اپنے مال پہ اوپر امین ہوتی ہے نا، جی وہ پوچھ کے لے سکتی ہے یا وہ اگر ضرورت کے مطابق ضرورت کے تحت لے سکتی ہے، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ تو مالک ہیں اپنی اولاد کے بھی اور اپنے اولاد کے مال کے بھی. صحیح. والدین سے بدتمیزی اور گالم گلوچ کس قدر گناہ اور کبھی عمل ہے؟ بیٹا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم ان سے اف بھی نہ کرو. جی. اب اف تو بندہ اس طرح سر پہ ہاتھ رکھ کے یا کوئی اس طرح سے اپنا ایکشن کر دے، اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ والدین کے ساتھ کیا جائے. گالی گلوچ تو کرنا بیٹا اور بھی کبھی ہی بات ہے. وہ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے والدین کو گالی اور مت دو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم بھلا اپنے والدین کو کون بھلا گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم دوسروں کے والدین کو دے گا تو دوسرا تمہارے والدین کو گالی دے گا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس حد تک روکا کہ دوسرے کے والدین کو بھی گالی نہ دو. بالکل. اگر دوسرے کے والدین کو دو گے تمہارے والدین کو ملے گی. اس طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ لعنت نہ کرو. بھئی جب تم دوسرے کے والدین کو کرو گے وہ تمہارے والدین کو لعنت کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ والدین کا تقدس بیٹا اس حد تک زیادہ ہے کہ گالی اول تو ہے ہی بری چیز، لیکن گالی میں والدین کی گالی کسی کو دینا اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل، اللہ کے پاک حبیب نے اس چیز کو بالکل ہی جو ہے وہ سمجھنے کا منع کر رکھا ہے. صحیح. والدین سے حسن سلوک کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. میں نے جیسے ابھی آپ کو کہا کہ وہ جو شخص تھا جس نے اپنے والدین کا خیال کیا، جیسے بخاری شریف اور مسلم شریف میں وہ 3 اشخاص کا ذکر آتا ہے غار میں جو بند ہو گئے تھے، تو اس نے اپنے وسیلے کے طور پر پیش کیا. اور اللہ نے اب اس سے ثابت ہے صریحاً کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ بہت نیک نیت ہے، ان کے ساتھ بہت اس نے پیار کا سلوک کیا، محبت کا سلوک کیا ہے، اور وہ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بے شک کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے جو یہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے میری فلاں مصیبت جو ہے دور کر دے. صحیح. کیا والدین کی طرف سے نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے؟ بیٹا نماز کے علاوہ باقی تمام عبادات جو ہیں اپنے والدین کی طرف سے کی جا سکتی ہیں. نماز کے بارے میں بعض افراد تو ہمارے علماء کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو میں سمجھتا جمہور رائے یہی ہے کہ نماز کی جگہ پہ آپ ان کے صدقہ خیرات تو کر سکتے ہیں، اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں، البتہ روزے رکھے جا سکتے ہیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو اس نے کہا یا اصل میں اپنے والدین کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں، اور ایک اس طرح واقعہ آتا ہے کہ میں اپنے والدین کی طرف حج کر سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر تیرے والدین کے اوپر قرض نہیں ادا کرتا تو آپ کہنے لگا یا اصل ضرور قرض ادا کرتا. تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کی طرف سے حج، عمرہ یا جو روزے ہیں تم ان کی طرف رکھ سکتے ہو. بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے. جو بندہ جس مکتبہ فکر کا ہے وہ اپنے علماء سے پوچھ سکتا ہے. میری رائے میں یہ نماز کے علاوہ باقی تمام جو اعمال ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. کیا والدین کو نماز میں جواب دینا لازم ہے؟ وہ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا بیٹا کہ اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس علماء یہ ایک حضرت جرح علیہ رحمہ کا امام مسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ صحیح حدیث کے ذریعے آیا ہے
کہ اس کی ماں جو ہے اس نے نماز میں اس کو سوال کیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا، اور اس کی بنیاد پر اس نیک شخص جو ہے اس کو والدہ کی بد دعا لگ گئی، جی تو اسے علماء نے یہی نتیجہ کیا اشواف ہے، تو کہتے ہیں کہ جواب فرض نماز بھی ہو تو دینا چاہیے۔ اور علماء احناف کہتے ہیں کہ اگر والدین واقعی معذور ہوں یا کوئی ان کو تکلیف میں ہو اور انہوں نے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میرا بچہ اولاد نماز پڑھ رہی ہے، جی اگر وہ آواز دیں تو پھر اس کو جواب دینا چاہیے، نماز ترک کر دینی چاہیے۔ صحیح لیکن بہرحال میری جو اس میں رائے ہے وہ یہی ہے کہ والدین کی تکلیف کے مطابق جیسے احناف نے کہا ہوا ہے آدمی کو میرٹ پہ، اور اگر وہ جواب دینے کی فوراً پوزیشن پہ نماز کو بہت انتہائی مختصر کر لیں اور فوری طور پر اپنے والدین کی طرف توجہ کریں، لیکن اگر وہ بہت زیادہ بیمار ہوں تو پھر تو نماز کو ترک کرنا اولا ہے۔ صحیح۔ والدین اور اولاد کا ایک دوسرے سے حسن سلوک کس طرح سے مختلف ہوتا ہے؟ والدین، اور میں نے جیسے بیٹا کہا کہ والدین جو ہیں وہ 10 بچوں کو، 15 بچوں کو، 4 بچوں کو، جتنے بھی ہوں، وہ بڑے محبت اور پیار سے ان کے لیے ان کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ان کی تعلیم پہ خوش ہوتے ہیں، ان کی تربیت پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن عموماً طور پر ہم دیکھا گیا ہے کہ 90 سے 95 98% وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کو اپنے پر بوجھ سمجھتے ہیں، اور ان کی ضرورتوں کے بارے میں، ان کے علاج کے بارے میں ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے اوپر یہ مصیبت ہے، پتہ نہیں کب یہ جان چھوٹ گیا۔ اپنی اولاد کے بارے میں وہ اگر 1000 چیزوں کی نجائز فرمائشیں کر دیں تو وہ نجائز فرمائشیں پوری کر دیں گے، لیکن والدین کی جو سخت ضرورت ہے، کپڑا ایک آدھ جوڑا ہے، ایک آدھ جوڑا جوتوں کا ہے، تو وہ سمجھے کہ بھئی یہ بہت ہمارا خرچہ ہو گیا۔ یہ دونوں کا بڑا بنیادی فرق ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو جسم کا حصہ سمجھتے ہوئے اپنے جسم اپنے منہ سے بھی نکال کر چیز دیتے ہیں، لیکن اولاد اپنے ماں باپ کو لائبلٹی سمجھتی ہے، اپنے اوپر ایک ایکسٹرا بوجھ سمجھتی ہے۔ تو یہ بوجھ جو سمجھتے ہیں وہ اپنی آخرت کا فکر کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کریں۔ میں بھی استغفار کرتا ہوں۔ والدین کا بیٹا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا ان کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں کہ ہم اس کا بدل دے ہی نہیں سکتے۔ بے شک۔ ہر بندے کو جتنا بھی زیادہ کر لے، جیسے میں حضرت ابن عمر کا آپ کو واقعہ بتایا کہ ایک رات کا بدلہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سوار کر کے پورا حج یا عمرہ کروا دے، تو وہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ماں تو کتنی زندگی کا حصہ جو ہے اپنے بچوں کو، اور خاص طور پر جو بچے کی پیدائش کا مرحلہ پہلے اس کے حمل کا ہوتا ہے، وہ پریگننسی کے اندر کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیٹا بنیادی فرق ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم سب کو اپنا اس پہ انالیسس کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے والدین ہم اپنا ان کو بوجھ تو نہیں سمجھ رہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام نے جو درجہ بندی کی ہے کہ سب سے پہلے انسان کا اپنی جان کے اوپر حق ہے، یعنی کہ اگر بندے کے پاس کوئی چیز ہے تو اپنی جان کا خیال کرے، اور اگر والدین حیات ہے تو پھر پہلے والدین آتے ہیں۔ جو غار کا واقعہ ہے اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ جو شخص تھا وہ دودھ دوہتا ہے، اس کے بچے بھی گھر میں تھے، بیوی بھی تھی، وہ خود بھی تھا، لیکن سب سے پہلے اس نے وہ دودھ لے کر اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑے ہوا کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کو یہ دوں گا اور پھر میری باری اور میرے بچوں کی باری۔ صحیح۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے اور اس کار خیر میں شامل ہو جائیے۔ انشاءاللہ آپ سے کسی اور اہم موضوع پر جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔